نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کو اس محبت کی وجہ سے برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے وہ غیر اختیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات میں باریاں مقرر کر رکھی تھی اور ان تمام میں انصاف کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، صحیح بخاری۔ یعنی اتنے انصاف کرنے کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے میں نے اس طرح تقسیم کر دی، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کر۔ یعنی پھر بھی وہ ڈرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دی گئی تھی۔ کس بات کی چوائس؟ کہ آپ چاہے تو تقسیم کریں اور چاہے تو نہ کریں، یہ چوائس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یعنی محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں ملامت نہ کرنا۔ اگر تم بھی چاہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم بیویوں میں پوری برابری کرو، یعنی اگر تم چاہو، اگر کوئی چاہے کہ پوری برابری کرے بیویوں میں، پورا عدل کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ محبت اور مساوات میں برابری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مساوات دستورات ہے، لیکن تم ایک ہی عورت کی جانب جھک نہ پڑنا۔ یعنی محبت غیر اختیاری ہے، وہ اپنے بس میں نہیں ہوتی، کسی ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں محبت اور مساوات میں برابری کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ خلفائے راشدین جو سب سے زیادہ رحم دل تھے، جائز جو معشوقوں کے حق میں سفارش کر دیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان کا عمل بتایا جا چکا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ ایک دفعہ رات کو کسی عربی لڑکے کو کسی کے گھر میں پایا، تو جو لوگ تھے ان کو چور قرار دینے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ اس لڑکے سے پوچھا کہ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ اس گھر کی جو لڑکی ہے مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، وہ اتنی بہت زیادہ پیاری ہے، اس کا چہرہ چاند جیسا تھا، جیسے چاند جھلک رہا ہوتا ہے، رومیو جیسی اس کی شکل ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں ان کے گھر آیا ہوں اور انہوں نے مجھے چور قرار دے دیا۔ یعنی اس نے شیر کی صورت میں یہ سارا کچھ آپ کو بتایا۔ تو شعر جو ہوتے ہیں، شعر کی صورت میں کوئی بات کرنا وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے، تو آپ نے اس بارے میں سوچا، اور پھر انہوں نے جو لڑکی کا تھا، باندھی تھی حضرت معاویہ کی، جس سے وہ محبت کرتا تھا، ان سے بات کی، تو انہوں نے پھر اس کا ہاتھ، اس لڑکی کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا۔ یعنی یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک محبت جو کرنے والا تھا اس کی محبت کو بھی رکھا، اور اچھے طریقے کے ساتھ، غیر طریقہ نہیں اپنایا، اسے بھی سمجھایا لڑکے کو بھی، اور اچھے طریقے کے ساتھ ان دونوں کی رخصتی بھی ہوئی۔ اس لیے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات، یعنی ایک دفعہ حضرت معاویہ نے ایک باندی خریدی، اس سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک دن آپ نے اسے یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، اس نے کہا کہ اسے اپنے پہلے آقا کے ساتھ جس کے پاس وہ تھی اس سے زیادہ محبت تھی، تو حضرت معاویہ نے فوراً واپس کر دی۔ اس کا داغ محبت ہمیشہ آپ کے دل میں رہا۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے، یہ بتانے کا مقصد میرا کیا ہے، کہ انہوں نے اپنے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت کے جو وہ جذبات ہیں اس کو ترجیح دی۔
جس کام کے لیے سچی نیت کر لیں، یعنی اچھا سوچ کر ہم جو کام کرتے ہیں، اچھی یعنی جو محبت کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل تو معاشرے میں محبت کا نام ہی اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے، عجیب طریقے اپنائے گئے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرتی ہو تو ٹھیک ہے، اس کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ حالانکہ آپ خلیفہ تھے، اس کو زبردستی بھی اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، زبردستی انہوں نے نہیں رکھا اس کو۔ اس سے خدا خوفی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ محبت کا ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن محبت کے بعد چوائس ہے، اپنے آپ کے پاس محبت کرنے کے بعد چوائس ہے۔ آپ کے پاس دو چوائس ہے، ایک تو یہ کہ آپ اچھا طریقہ، جائز طریقہ اپنا لیں، ایک تو یہ کہ آپ غلط طریقے پر لگ جائیں، کہ محبت کے لیے غلط راہ اختیار کر لیں، یعنی اس میں حرام کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، لوگ چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں، جائز ناجائز طریقے سے یعنی سارے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اپنے پاس خود چوائس ہوتی ہے انسان کے پاس۔ محبت تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہوگی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ کسی سے کہیں کہ محبت کیوں کی، اس نے کہنا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ فطری عمل ہے۔ محبت تو ہوگی، لیکن آگے چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہمیں اس محبت کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، غلط طریقے سے یا اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام کرنے سے بچائے۔ آمین۔